السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس خبر کے بارے میں جو اس وقت پورے سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے۔ ڈکی بھائی کے کیس میں بڑی تبدیلی سامنے آ چکی ہے۔ جی ہاں، جوئے کی ایپ کی پروموشن کے مقدمے میں گرفتار کیے جانے کے بعد آخر کار وہ جیل سے رہا ہو چکے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ رہائی کیسے ہوئی، کیا واقعی پروٹوکول ملا اور اس کیس کی حقیقت کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ جیل کس بنا پہ گئے تھے۔ ایسی یہ اپلیکیشنز کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی آپ کو ہم اتنے پیسے دیں گے، آپ ہماری پروموشن کر دیں، تو یہ شخص ان کی پروموشن کر دیتا ہے بغیر یہ سوچے کہ میرے فالوورز غلط راستے پہ چل جائیں گے، وہ حرام کاموں میں پڑ جائیں گے۔ بس اس نے اپنے پیسوں سے مطلب رکھا، حلال اور حرام میں فرق کیے بغیر اس نے اس چیز کی پروموشن کر دی۔ دیکھیں، یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ہمیشہ ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچاتا ہے۔ وہ کس طرح کہ یہ صرف ڈکی بھائی نہیں ہے، جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں اس میں بھی شامل ہوں، میرے پاس بھی بہت ساری اپلیکیشنز آئی ہیں، ان گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر یہ خبر آگ کی طرح پھیلی کہ ڈکی بھائی کے ایک مبینہ جوئے کی ایپ کی پروموشن کے کیس میں حراست میں لیا گیا۔ جیسے یہ خبر وائرل ہوئی، لاکھوں لوگوں نے حیرت، غصے اور سوالات کا اظہار کیا۔ کیا یوٹیوبرز کو کسی بھی برانڈ کی پروموشن سے پہلے اس کی قانونی حیثیت چیک نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا یہ واقعی ایک غلطی تھی یا جان بوجھ کر کیا گیا؟ عدالتی کارروائی کے دوران ان کی ضمانت کی درخواست بھی مسترد ہوئی، جس کے بعد کیس مزید سنگین سمجھا جانے لگا، مگر چند دن بعد ایک بڑی خبر آئی، جیل حکام کی جانب سے انہیں رہا کر دیا گیا۔ رہائی کی ویڈیو سامنے آتے ہی سوشل میڈیا میں ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ ڈکی بھائی بتائیے گا کہ آپ پہ جھوٹا الزام ہے؟ جی، میں سب سے پہلے تو سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں روسٹنگ کے زمانے میں روسٹنگ ویڈیوز وغیرہ بناتا تھا جو کہ ایک ان ایتھیکل کانٹینٹ ہے، تو ایک تو میں پورے پاکستانی قوم سے اس کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد کچھ اپلیکیشن کی مجھے پروموشن آئی جس کی میں نے تصدیق کیے بغیر، کیونکہ وہ ٹی وی پہ اتنی نارمل اور کامن ہو چکی تھی، پی ایس ایل کے میچز پہ آ رہی، تو میں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ یہ پاکستان میں الاؤ ہے نہیں ہے، تو میں اس چیز کی بھی بالکل ڈکی بھائی کا یہ کہنا تھا کہ جو جوئے کی ایپ تھی وہ پی ایس ایل میں بھی دکھائی جا رہی تھی، کمرشلز میں بھی دکھائی گئی تھی، اور اس لیے مجھے پتہ نہیں چلا، اور یہ میں جو ہے وہ معافی مانگتا ہوں۔ اور آج جو ہے وہ ڈکی بھائی سے ہماری گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی میں معافی مانگتا ہوں عوام سے، پاکستان قوم سے، کیونکہ یہ جو جوئے کی ایپ تھی میں نے تصدیق نہیں کی، اور بغیر تصدیق کے میں نے اس کی پروموشن کر دی ہے، اور اس طرح کی جو ایپ ہے وہ چونکہ پی ایس ایل وغیرہ میں بھی کچھ دکھائی لوگ جا کہہ رہے ہیں کہ انہیں خاص پروٹوکول دیا گیا، جبکہ کچھ لوگ اس بات کو مبالغہ قرار دے رہے ہیں۔ اب تک یہ واضح نہیں کہ رہائی کس قانونی بنیاد پر ہوئی، مگر خبر یہ ہے کہ کیس ابھی بند نہیں ہوا، مزید کارروائی باقی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک نیا اور اہم موڑ سامنے آیا ہے۔ معروف یوٹیوبر اقرا کنول نے اپنے تازہ ولاگ میں ایک ایسی حقیقت بیان کی ہے جس نے ڈکی بھائی کے چاہنے والوں کو مزید پریشان۔ بھائی وہ ہمارا دوست تھا، ہمارا بھائی تھا، ہمارا بزنس پارٹنر تھا، ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، وہ اس کے لیے ہمیں کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو کرتے تھے وہ دل سے کرتے تھے، کسی ویڈیو کی آڑ میں، کسی ویوز کی خاطر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ حالانکہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اقرا کنول تو اس کو اپنا بھائی بولتی تھی، تو کیسی بہن ہے جو بھائی کا ساتھ چھوڑ گئی، اتنا دل کو دکھتا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جس طرح سے، جس پین سے ان کی فیملی اس وقت گزر رہی تھی، ہم بھی اسی پین سے گزر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے ایک فورس سٹارٹ کیا تھا، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ ہم چاروں نے مل کے سٹارٹ کیا تھا، اور ایک دم سے جو ہے وہ چیزیں بہت میسڈ اپ ہو گئی۔ ہر چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لانے کے لیے نہیں۔ معروف یوٹیوبر اقرا کنول نے اپنے تازہ ولاگ میں ایک ایسی حقیقت بیان کی ہے۔ ان کے مطابق جیل جانے کے بعد ڈکی بھائی یعنی سعد الرحمان کی ذہنی صحت بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی کسی سے ملنا نہیں چاہتے۔ اقرا کنول اور ان کے شوہر عریب پرویز نے بتایا کہ ڈکی بھائی نے جیل میں بہت تکلیف دہ وقت گزارا۔ پہلی بار جیل جانا، نیا ماحول، دباؤ، پریشانی، ان سب سے انہیں اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رہائی کے بعد انہیں سب سے زیادہ ضرورت تھی تنہائی کی اور اہل خانہ کی۔
حتیٰ کہ عروب جتوئی نے بھی دوستوں کو مشورہ دیا کہ فی الحال ڈکی بھائی سے نہ ملا جائے، انہیں تھوڑا وقت دیا جائے۔ اروب آپ بتائیے گا کتنا مشکل وقت تھا یہ فیملی کے لیے؟ یہ ایک بڑا وقت ہے، آپ نے اوپر ایک بڑا وقت گزارا ہے اور ساتھ اس وقت اب جیل جا چکے ہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی ایسا سوچا تھا کہ خدا نہ خواستہ کو واقعہ رونما ہوگا؟ آپ لوگ تو ایک سمپل یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے تھے، ایک اپنی ارننگ کر رہے تھے، تو اب کس طرح دیکھتے ہیں تمام چیزوں کو آپ؟ انشاءاللہ چیزیں کورٹ آف بتائیے گا کیا پروسیڈنگ ہوئی ہے کورٹ میں اور کیا معاملہ چل رہا ہے؟ ان کے وکیل بات کرتے ہیں۔ عثمان صاحب، آپ ڈکی کے وکیل بھی ہیں اور آج صادر معروف ڈکی کو جوڈیشل کروا دیا گیا۔ گزشتہ پیشیے پر ہم نے دیکھا کہ ڈکی نے خود سرنڈر بھی کیا اور کہا بار بار کہ جی میں خود کو NTCIA کے حوالے کرتا ہوں۔ گزشتہ پیشی پر جج صاحب نے پوچھا کہ بھئی اب آپ ریمانڈ چاہتے ہیں، جوڈیشل کر دیا جائے، لیکن ریمانڈ ہو گیا۔ آج صورتحال کیا رہی ہے عدالتی آباد ہے؟ اچھا، اس میں آپ نے پچھلی جو ڈیٹس کا اس کا بھی حوالہ دیا وہ میں تھوڑا سا کر دیتا ہوں۔ آلریڈی میں آپ کے سامعین کو گزارش کر چکا ہوں کہ 28 کو جب 7 کو یہاں پہ پیش کیا گیا تو 7 نے والنٹیریلی کیونکہ ریپیٹیڈلی ریمانڈ کی اپلیکیشن آ رہی تھی اور ایکسیپٹ ہو رہی تھی، تو اس نے ایک ونس فار آل کہ بھائی جو مجھ سے فردر انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ریکوری میڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، مجھ سے کریں۔ اور اس سوچ کے اوپر اس نے ساتھ نے اپنا یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی تھی۔ اس کے بعد آج کی جو سچویشن ہے، آج پھر NCCI جو ایجنسی ہے ہماری، انہوں نے فردر ریمانڈ کی، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی 8 سے 10 دن کی، انہوں نے فردر ریمانڈ سیک کیا تھا، اور ہم نے کورٹ کو یہی انسسٹ کیا ہے کہ آج کی جو اپلیکیشن تھی اس کے وہی کنٹینٹس ہیں جو بار بار یا ہر دفعہ جو میں ریپیٹڈلی آپ کو میں گزارش کر چکا ہوں کہ کبھی بھی ان کی اپلیکیشن میں کوئی نئی ریکوری ان کو ریکوائرڈ نہیں ہوتی، کوئی نئی چیز ان کو ریکوائرڈ نہیں ہوتی، کوئی نئی انویسٹیگیشن کوئی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح کی ایک اپلیکیشن تھی کہ جی فلاں بینک، فلاں اکاؤنٹ، فلاں چیزیں ہم نے ریکور کرنی ہے، اور اس میں ہم نے کورٹ کو انسسٹ کیا جو اقرا کنول کا کہنا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی یوٹیوبر مشکل وقت سے نکل کر فوراً کیمرے کے سامنے آ کر نارمل انداز میں بول سکتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جیل میں گزارا جانے والا وقت انسان کی ذہنی کیفیت کو شدید متاثر کرتا ہے، اور ڈکی بھائی اس وقت اس مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ نے بھی یہی بتایا ہے کہ وہ پریشان ہیں اور ابھی کسی سے نہیں ملنا چاہتے، اس لیے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں وقت دیں تاکہ وہ مکمل طور پر نارمل حالت میں واپس آ سکیں۔ حالیہ دنوں میں ایک بڑی خبر نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی جب نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے پاکستان کے معروف یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کو لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے گرفتار کیا۔ ان پر الزام ہے کہ وہ اپنے یوٹیوب چینل اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر غیر قانونی جوئے اور بیٹنگ ایپس جیسے 1x بیٹ اور یونوما کی تشہیر کر رہے تھے، اور FIR کے مطابق یہ اقدام نہ صرف نوجوانوں کو گمراہ کر رہا تھا بلکہ قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچا رہا تھا۔ یہ گرفتاری ایک بہت بڑے مسئلے کی نشاندہی کرتی ہے، اور وہ مسئلہ ہے نوجوان نسل کو جھوٹے خواب دکھا کر تباہی کی طرف دھکیلنے کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیٹنگ ایپس کیا ہیں اور ان سے کروڑوں روپے کمانے کے دعوے کس حد تک سچ ہیں؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ 1x بیٹ ایک مشہور لیکن غیر قانونی بیٹنگ پلیٹ فارم ہے جہاں کھیلوں پر شرط لگائی جاتی ہے۔ کرکٹ، فٹ بال اور دیگر کھیلوں کے نتائج پر پیسے لگا کر لوگ جیتنے کی امید کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر صورتوں میں سب کچھ ہار بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح ایپ بینومو کو بظاہر ٹریڈنگ ایپ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ بھی جوا کھیلنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس میں صارفین کو کہا جاتا ہے کہ کسی کرنسی یا اسٹاک کی قیمت اوپر جائے گی یا نیچے۔ یہ ہاں یا نہ کا کھیل ہے جس میں علم یا مہارت کا اور قسمت کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس میں شامل ہونے والے 90% افراد اپنا پیسہ کھو دیتے ہیں اور نقصان کے بعد مزید سرمایہ لگاتے ہیں تاکہ اپنی ہاری ہوئی رقم واپس حاصل کر سکے، لیکن نتیجہ مزید نقصان کی صورت میں نکلتا ہے۔ پھر جو میل بیٹ بھی 1x بیٹ کی طرح ایک آن لائن اسپورٹس بیٹنگ پلیٹ فارم ہے، اس میں صارفین کو کرکٹ، فٹ بال، باسکٹ بال، ٹینس اور دیگر کھیلوں پر شرط لگانے کے مواقع دیے جاتے ہیں۔ اس کا ظاہری ڈھانچہ پروفیشنل نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بھی ایک جوئے کا کاروبار ہے۔ پاکستان اور کئی دیگر ممالک میں یہ غیر قانونی ہے، لیکن مختلف یوٹیوبرز اور انفلوئنسرز اپنی ویڈیو میں اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے نہ صرف مالی نقصان ہوتا ہے بلکہ کھیلوں کو بھی جوئے کے کاروبار کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، جو کھیل کی اصل روح کے خلاف ہے۔ بیٹ 365 دنیا کے سب سے بڑے آن لائن بیٹنگ پلیٹ فارمز میں سے ایک ہے۔ یہ کئی ممالک میں قانونی بھی ہے، لیکن پاکستان اور دیگر اسلامک ورلڈ میں یہ مکمل طور پر غیر قانونی ہے۔ اس ایپ کے ذریعے کھیلوں، کیسینو گیمز اور ورچوئل بیٹنگ کی سہولت ملتی ہے۔ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل برانڈ ہے اس لیے محفوظ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں بھی وہی جوا ہے جس کے نتیجے میں زیادہ تر صارفین اپنی کمائی کھو دیتے ہیں۔ پیری میچ جو میچ ہے، خاص طور پہ ایک مشہور
रेटिंग ऐप है जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रही है। इसमें खेलों पर शर्त लगाने के साथ साथ लाइव कैसीनो और वर्चुअल गेम्स पर भी बैटिंग होती है। इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसमें नए आने वालों को वेलकम बोनस दिया जाता है ताकि वो मजीद सरमाया लगाने के आदी हो जाए। यूं ये प्लेटफॉर्म नौजवानों को ट्रैप करने के लिए नफसियाती हरबे इस्तेमाल करता है। बेटवे भी आलमी सतह पर मशहूर बेटिंग वेबसाइट है जिसे ज्यादातर यूरोप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्पोर्ट्स बेटिंग के साथ कैसीनो, रोलेट और स्लॉट मशीन्स जैसी गेम्स भी मौजूद हैं। ये तमाम गेम्स दरअसल किस्मत आजमाने पर मबनी है और जुआ खेलने वाले को ये एहसास ही नहीं होता है कि वो एक ऐसे खेल में अपनी दौलत झोंक रहा है जिसके जीतने के इम्कानात ना होने के बराबर है। पाकिस्तान में चूंकि ये सब गैर कानूनी है, इसलिए यहाँ के सारिफिन को दोहरा नुकसान होता है। एक तो पैसे की बर्बादी और दूसरा कानूनी कार्रवाई का खतरा। फिर टोट के बगैर मेहनत के सिर्फ मोबाइल पर गेम खेलकर लाखों कमाए जा सकते हैं तो फौरी तौर पर मुतासर होते हैं और अपनी जमा पूंजी भी लगा बैठते हैं। अब ये वो ऐप्स हैं जिन मुतालिक डकी भाई पर ये इल्ज़ाम है सादुर रहमान पर कि वो इसकी प्रमोशन भी कर रहे थे, इसमें मुलव्विस थे और फिर जो संगीन दफात हैं खासतौर पे जो मुकदमे का इंदराज हुआ है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो दफात है वो भी शामिल है। FIA की टीम हरकत में आई है। अब ये सोशल मीडिया पे आप इन्फ्लुएंस करते हैं, एक मैसेज को इन्फ्लुएंस करते हैं जिसमें बड़ी तादाद यूथ की है, नौजवानों की है जो आपको फॉलो करते हैं और अल्टीमेटली तो नाजरीन, डकी भाई की गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक पूरी सूरत-ए-हाल यही थी। आपकी क्या राय है? क्या यूट्यूबर्स को अपनी प्रमोशन पर ज़्यादा मुहतात होना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।